اس کو تھوڑا سا صلوات بابا سے بلند تلاوت. بار دیگر بلندتر صلوات کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صلوات بر محمد وعلى محمد. عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری بمطابق 2025 عیسوی کی یہ دوسری مجلس عزا ہے اور ہمارا عنوان ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں آج اپنی دوسری منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. یقیناً جو کل احباب تشریف فرماتے فرش عزا پر ان کے اذہان عالیہ میں موضوع کا ربط یقیناً محفوظ ہوگا. آج مسلسل دوسرے دن بھی میں نے سورہ اعراف سے آیت نمبر 157 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور پروردگار عالم امت محمد کو اتباع مصطفیٰ کرنے والوں کو رسول اللہ کی پیروی کرنے والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم مصطفیٰ کی اتباع کرتے ہو تو کم از کم تمہیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے نبی کا ذکر تورات میں بھی لکھا ہوا ہے اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے. اللہ نے کتب سماوی میں ذکر مصطفیٰ کو اس قدر زیادہ رکھا کہ اسی ذکر کے صدقے میں اللہ نے خود مصطفیٰ کی اپنی ہی کتاب میں 18 مرتبہ لفظ تورات استعمال کیا، 12 مرتبہ لفظ انجیل قرآن میں آیا اور 3 دفعہ لفظ زبور قرآن میں آیا. ہمیں بچپن سے یہی بتایا گیا کہ ان میں تحریف ہو گئی ہے، نہ تورات کے قریب جانا، نہ زبور کے قریب جانا، نہ انجیل کے قریب جانا. حالانکہ وہ 3 چیزیں اور ہیں کہ جن کے قریب نہیں جانا چاہیے. تورات، زبور اور انجیل، ان تینوں کو مسلمانوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب سمجھا، لیکن حقیقت میں نہ تورات یہودیوں کی کتاب ہے اور نہ ہی انجیل مسیحیوں کی کتاب ہے. یہ اللہ کے دین اسلام کی کتابیں ہیں. خیرات جتنی سیدہ کے سگے بیٹے ابو الفضل العباس عطا فرمائیں، اس کے آگے میں اور آپ مل کے جھولیاں پھیلائیں تو گفتگو کا آغاز ہو. سب سے پہلے جو 4 الہامی کتابیں جنہیں آپ نے ہر صورت میں ماننا ہی ماننا ہے، ان میں پہلی تورات ہے جو کہ جناب موسیٰ پر نازل ہوئی. لیکن اس تورات کا تعارف اللہ نے قرآن میں کیا کہہ کے کروایا؟ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 44 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. پہلا اور دوسرا ٹکڑا متصل ہے مگر پہلے پر رکو. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ. اللہ فرما رہا ہے ہم نے تورات کو نازل کیا.
وہ اللہ جس نے قرآن نازل کیا اسی نے ہی تورات کو نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. ثقلین شاہ جی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس تورات کو ایسے نازل نہیں کیا بلکہ اس میں ہم نے دو چیزیں رکھی، ایک ہدا ہے ایک نور ہے. تورات میں ذرا سا مسکرائیے گا، چہروں کو کھلائیے گا، اب تمہید پہ بالکل خاموش نہ ہو جائے کریں. دعائیں میرے ذمے ہیں، مولا یقیناً وہ قبول و منظور فرمائیں گے. جتنی ذمے ہیں وہ ساری یاد تو نہیں رہتی چونکہ ذہن میں موضوع صرف اس ترتیب سے چل رہا ہوتا ہے. حیدر ینگ فیڈریشن کے جتنے بھی اراکین ہیں یہاں موجود ہیں یا بیرون ملک اپنے مولا کی صف ازا کی خدمت گزاری کے لیے محنت کر رہے ہیں، روزگار کے لیے. مولا بچوں، بزرگوں، جوانوں سب کو سدا سلامت رکھیں. رضوی فیملی کی طرف سے دعاؤں کی بڑی درخواست ہے، مولا ان کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں، رزق میں برکتیں عطا فرمائیں. ایک دفعہ ذرا ٹھہر کے میرا جملہ سنیے گا. پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. ہم نے نازل کیا تورات کو، اور خالی تورات نازل نہیں کی، اس میں ہم نے ہدا بھی رکھی ہے، اس میں ہم نے نور بھی رکھا ہے. اللہ یہ تورات میں جو تو نے ہدا رکھی یہ کیا ہے؟ اللہ نے آواز دی سورہ صف میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق. میں اللہ وہ ہوں جس نے ایک رسول بھیجا ہے یعنی مصطفیٰ، اور اسے دو چیزیں دی ہیں، ایک ہدا ہے ایک دین حق ہے. یعنی جس اللہ نے تورات میں بھی ہدا اتاری اس نے مصطفیٰ کو وہی ہدا دین حق کے ساتھ دے کر بھیجی. پتہ چلا جو قرآن اتارنے والا اللہ ہے وہی تورات نازل کرنے والا اللہ ہے. اس نے جو ہدا تورات میں رکھی وہی قرآن میں رکھی، کیونکہ سورہ یونس میں وہ فرما رہا ہے عمران بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تبدیل لکلمات اللہ. اس کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کے کلمات میں کوئی رد و بدل نہیں، اس کی باتوں کو بدلا ہوا نہ سمجھنا. تو اس کا مطلب جو ہدا اس نے تورات میں نازل کی وہی ہدا اس نے قرآن میں مصطفیٰ کو دے کر کہا هو الذی ارسل رسولہ. مجھ اللہ کا تعارف ہے کہ میں اس رسول کو ارسال کر رہا ہوں بالہدا و دین الحق. اللہ یہ ہدا کیا ہے جو تو نے تورات میں بھی اتاری ہے، قرآن میں محمد کو بھی دے کے بھیجی ہے. کہ دیکھ لینا ایک شہزادہ گھر سے نکلے گا، محمد کی گود میں بیٹھے گا اور محمد فرمائیں گے ان الحسین مصباح الہدا. تو چاہیے گا ذرا خیرات مانگیے گا جو دائیں بائیں بیٹھے ایک دفعہ توجہ فرمائیے گا بھائی. اللہ نے کہا ہم نے تورات میں ہدا اتاری. اللہ فرما رہا ہے ہم نے مصطفیٰ کو ہدا اور دین حق دے کے بھیجا، اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں جو ہدا تورات میں ہے جو میں لے کر آیا ان الحسین مصباح الہدا، اسی ہدا کا چراغ حسین ہے. اسے زندہ باد بھائی، صدا سلامت رہے. جو ابتدائے گفتگو پہ ساتھ ہے، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، وہ ہدا میرا مولا حسین. ذکر مصطفیٰ کے ساتھ اس کا ذکر جو مصطفیٰ سے ہے، مصطفیٰ اس سے ہے. جملہ آگے بڑھ رہا ہے. تورات میں ہدا ہے، قرآن میں ہدا ہے. اللہ نے کہا میں نے صرف ہدا نہیں، میں نے نور بھی اتارا ہے تورات میں. اللہ وہ نور کون سا ہے؟ پڑھو سورہ تغابن. اب تورات اور قرآن دونوں برابر چل رہے ہیں. ذرا دیکھنا، جس نے وہ نازل کیا اس نے ہی تورات نازل کی، جس نے وہاں ہدا رکھی اس نے وہاں ہدا رکھی، جس نے وہاں کہا میں نے ہدا اتاری اس نے مصطفیٰ کو ہدا عطا کی. لیکن اللہ نے کہا ہدا نہیں، ہدی و نور. میں نے تورات میں نور بھی رکھا ہے. یہ نور کیا ہے؟ اللہ نے سورہ تغابن کی 8ویں آیت میں آواز دی فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس نور پر جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. زندہ باد علی کا شیعہ. ہاتھ اٹھائے بھائی، جسے قرآن فہمی کا شوق ہے وہ بندہ مل کے بولے یا علی امیر المومنین. نور وہاں
نور وہاں، اس نور پر ایمان لاؤ جو مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا۔ اگر خدا کا تعارف ان الحسین مصباح الہدا سے ہو گیا ہے تو بزم رسالت میں کسی نے اٹھ کے پوچھا یا رسول اللہ ماہی النور، یہ نور کون سا ہے جو تورات میں بھی اللہ نے نازل کیا، جو آپ کے ساتھ بھی اللہ نے اتارا؟ منبر کے پاس بیٹھے تھے سخی حیدر کرار کہ غدیر سے بھی کئی سال پہلے علی کا بازو مسجد نبوی میں اٹھا کے کہا انا و علی من نور واحد۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھائیے گا بھائی۔ یا علی امیر المومنین انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہیں، وَنُورُ نور اللہ، اور ہمارا نور ہی اللہ کا نور ہے۔ تو پتہ چلا جس نے تورات کو جیسے نہیں مانا وہ قرآن پڑھ کے ہی سبق حاصل کر لے، چونکہ قرآن اگر تورات کی تصدیق کر رہا ہے تو اس کا مطلب جو قرآن کا پیغام ہے تورات کا پیغام بھی وہی ہونا چاہیے، ورنہ اللہ 2 درجن مرتبہ قرآن میں مصدقاً کہہ کے نہ کہتا کہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ یاد رکھنا آج بھی اور اگلے 7 دن بھی یہ جملہ آپ کو بڑی تسلی دیتا رہے گا۔ آسمانی کتابوں کے حوالے سنتے ہوئے، نہ تورات یہودیوں کی کتاب ہے، نہ قمر شاہ جی انجیل مسیحیوں کی کتاب ہے، یہ اللہ کے دین اسلام کی کتابیں ہیں۔ تو پھر مسلمانی اگر ہم سے سوال کریں کہ اسلام تو مصطفیٰ کے ساتھ آیا ہے تو پھر وہ اسلام کی کتابیں کیسے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، اور وہی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، سب کی سنی ہوئی آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اللہ دین تیرے نزدیک اسلام ہے، وہی دین حق محمد لے کر آئے، اور تیری باتوں میں تبدیلی بھی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب موسیٰ کا دین بھی اسلام، عیسیٰ کا دین بھی اسلام، ابراہیم کا دین بھی اسلام، نوح کا دین بھی اسلام، یعقوب و یوسف و خضر و الیاس کا دین بھی اسلام، صالح و ہود و عاد و سمود و لوط کا مذہب بھی اسلام، چونکہ تبدیلی اللہ کی باتوں میں کوئی نہیں، اور وہ اعلان کر بیٹھا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم کا دین اسلام، نوح کا دین اسلام، ابراہیم کا دین اسلام، موسیٰ و عیسیٰ و مصطفیٰ کا مذہب اسلام۔ اللہ اگر سب نبیوں کے پاس مذہب اسلام ہے تو نے غدیر میں کیوں کہا آج مکمل ہو گیا ہے؟ یہ دعا ہے سادات عظام کی، جس بندے کا ہاتھ ابھی نہیں اٹھا گرمی کا بہانہ نہ ہو تو وجہ اور کوئی نہیں۔ علی لال کلندر زندہ باد علی کے شیعہ۔ یہ مشتبہ شاہ جی یقین کریں یہ صرف امامیہ کالونی کا معیار ہے، جو بات کو ہونے سے پہلے سمجھیں۔ اگر دین سارے نبیوں کا اسلام ہے تو پھر غدیر میں کیوں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا؟ اور صرف یہ نہیں، بندوں نے اس آیت کا پہلا ٹکڑا پڑھا ہی نہیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، محمد آج غدیر کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اللہ پہلے کیوں نہیں مایوس ہوئے؟ نہ بدر میں مایوس ہوئے، نہ احد میں مایوس ہوئے، نہ خندق و خیبر میں مایوس ہوئے، حتیٰ کہ علی نے محمد کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر بتوں کو پاش پاش کیا، جن کے خدا ٹوٹ رہے ہوں وہ پھر بھی مایوس نہیں ہوئے۔ مسلمانوں نے نمازیں پڑھی وہ مایوس نہیں ہوئے، روزے رکھے مایوس نہیں ہوئے، زکاتیں دی وہ مایوس نہیں ہوئے، رد سود کیا وہ مایوس نہیں ہوئے، حتیٰ کہ مصطفیٰ نے حج بھی کر دیا وہ مایوس نہیں ہوئے۔ دن مکمل تب ہوا جب مصطفیٰ نے علی کا اللہ والا ہاتھ تھام کر اعلان کیا من کنتو مولا ہو فہذا علی جن مولا۔ تو جا ملا گھر جا
کے مصلی پہ علی کو سوچنے سے پہلے میں غدیر والے دن راضی ہوا. تو ہر نبی کا دین دین اسلام. اب جس کے صدقے میں دین اسلام بنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کی پچھلی کتابوں میں اس کا ذکر نہ ہو؟ سلسلہ شروع ہو رہا ہے تورات سے. اس سے پہلے ایک پوائنٹ صرف کم کیجئے گا، صرف ایک پوائنٹ، باقی ویسے بہترین ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اس سے پہلے دو جملے ذہن میں رکھیں. اس وقت جو بائبل رائج ہے مسیحی برادری کے ہاں، وہ تورات، زبور اور انجیل کا مجموعہ ہے جسے بائبل کہتے ہیں. لیکن اس میں صرف تورات، زبور اور انجیل نہیں، دیگر انبیاء کی 41 کتب بھی شامل ہیں. یونس نبی کے صحیفے اس میں شامل ہیں، ایوب نبی کی کتاب اس میں شامل ہے، یرمیہ نبی کی کتاب اس میں شامل ہے، اشعیاء نبی کی کتاب اس میں شامل ہے، نبوت کبریٰ اور نبوت صغریٰ کی کتابیں اس میں شامل ہیں. کل کیتھولک بائبل کی 73 کتابیں، پروٹیسٹنٹ بائبل کی 66 کتابیں، 7 جو جدید مسیح ہیں چرچ آف انگلینڈ والے، وہ 7 کتابیں بائبل کی نہیں مانتے، کیونکہ انہی 7 کتابوں میں سب سے زیادہ مصطفیٰ کا ذکر ہے. بڑی توجہ فرمائیے گا. لیکن ابھی ہم نے ذرا ان 7 کتابوں کی طرف نہیں آنا. میں وہی ہوں گا جو اس وقت رائج ہے، جو سب کے لیے متفق کا بات ہو پوری دنیا کے لیے. میں اس مرکزی ممبر سے وہی کرنے لگا ہوں. بائبل کی جو 2 حصے ہیں، عہد نامہ عتیق یعنی قدیم اور عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ. جو عہد نامہ عتیق ہے اس میں کل 46 کتابیں ہیں، جس میں سے پہلی 5 کتابیں تورات کی جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی. اس کے بعد 41 کتابیں زبور کے سمیت مختلف نبیوں پر آنے والی کتابیں اور صحیفوں کے سمیت 41 وہ ہیں. 27 کتابیں انجیل کی ہیں جو عہد نامہ جدید میں شامل ہیں. یہ کل ملا کر 73 ہیں. جو بائبل سوسائٹی آف پاکستان نے بائبل چھاپی ہے کیتھولک چرچ کی، آپ کو پرانی انارکلی سے ملے گی، تو اس کے اندر یہ 73 کتب کل ہیں جو بائبل کی موجود ہیں. پہلی 5 ہیں جو تورات کہلواتی ہیں، عہد نامہ قدیم کی. اور شروع تورات جہاں سے ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں باب تکوین یا باب پیدائش، جس میں خلقت کائنات کا ذکر ہے کہ اللہ نے 6 دن میں کائنات کیسے بنائی. اور اس میں جناب آدم کا ذکر، جناب نوح کا ذکر، جناب ابراہیم کا اور ذکر تورات میں بھی ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے. اسے انگلش میں کہتے ہیں کتاب پیدائش اور کتاب تکوین کو بک آف جینیسس. اسی بک آف جینیسس کے کتاب تکوین کا جو 15واں باب ہے اس میں اللہ حضرت ابراہیم سے مخاطب ہے، تسلی دے رہا ہے جناب ابراہیم کو پروردگار عالم، کیونکہ ابراہیم کسی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں. جو منظر ہے تورات کے اندر، میں لفظ بہ لفظ وہ پڑھوں. اللہ نے کہا ابراہیم تو نہ گھبرا، میں اللہ تیری سپر ہوں، میں تیری ڈھال ہوں، میں تجھے اس مایوسی سے نکالوں گا. کہ اللہ میں دنیا سے بے اولاد جاتا ہوں، میری زندگی کے آخری ایام آ گئے ہیں، میری نسل آگے نہیں بڑھے گی. اللہ نے کہا ابراہیم نہ گھبرا، ذرا گھر سے باہر نکل، رات کا وقت ہے، ستاروں کی گنتی کر. اللہ نے کہا ان ستاروں کی گنتی کر. ابراہیم فرماتے ستاروں کی گنتی تو ممکن نہیں. کہ ابراہیم تو نہ گھبرا، تیری نسل ایسے پھیلاؤں گا جیسے یہ ستارے ہیں. زندہ باد. ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا. ایک دفعہ آپ کی توجہ ہو گئی تو معراج آج کے حصے کی شروع. ابراہیم میں تیری نسل کو اتنا پھیلاؤں گا کہ جیسے یہ آسمان کے ستارے گنتی نہیں ہو سکتے، تیری نسل کی بھی کوئی گنتی نہیں کر سکتا. ابراہیم تیرا وارث بھی ہوگا، ابراہیم تیرا فرزند بھی ہوگا. ابراہیم تو مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے، تو نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری بھی رکھنی ہے. ابراہیم میں تجھ سے جو وعدہ کروں گا وہ پورا کروں گا. تیری نسل کو دنیا میں ایسے پھیلاؤں گا جیسے آسمان کے ستارے گنتی میں نہیں آتے. ابراہیم تیری ذریت بھی گنتی میں نہیں آئے گی سوائے سادات کے
کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں گن کے دکھاؤ اگر دکھا سکتے. زندہ باد ہاتھ اٹھانا خیرات مانگ لینا. نہ مجھے توقع تھی کہ آپ اس جملے کو وصول کریں گے مگر ویسے نہیں کیا, تو اگلے جملے پر آ جائیے. سوائے سیدوں کے, سوائے اولاد علی و بطول کے, کوئی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اولاد ابراہیم میں سے وہ ہیں کہ جو آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں, ان کی گنتی ممکن نہیں. یہودیوں نے کہا ہم بھی تو اسحاق و یعقوب کی اولاد ہیں, یہ وعدہ اللہ نے ہمارے لیے کیا تھا. یہودی غلط کہتے ہیں, گن لیا دنیا نے 1.5 کروڑ یہودی دنیا میں ہیں, لیکن سید ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا. آپ جی ہیں بھائی, صدا سلامت رہیں. ابراہیم میں ان ستاروں کی طرح تمہاری اولاد کو ہر جگہ پھیلاؤں گا, اور ابراہیم میں تم سے فرزند کا وعدہ کر رہا ہوں. ابراہیم بس تم اپنے وعدوں پر قائم رہنا. تو جناب ابراہیم سے اللہ نے جو وعدے کیے وہ بڑے کمال وعدے تھے, اور وہ صادق الوعد ہے, اپنے سارے وعدے پورے کرتا ہے. تو ابراہیم نے ان وعدوں کے بعد مانگا کیا؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 127, 128 اور 129 جا کر پڑھ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کعبہ کی دیواریں بلند کرتے ہوئے مکان علی ابن ابی طالب تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے ابراہیم کہ جو گھر میں نے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کے بنایا ہے, اللہ تو ہماری اس سعی کو قبول فرما لینا. ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری عبادت کے مناسک سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے, کیونکہ تو بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے. جو آیت نمبر 129 میں جناب ابراہیم کی دعا ہے, وہی اس موضوع کا وہ نقطہ کمال ہے جو کل کے 1 گھنٹے اور آج کے آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کی سماعتوں سے تورات کا حوالہ دے کے قرآن کی آیت پیش کرنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دونوں دعائیں مانگنے کے بعد دونوں باپ بیٹے نے کعبہ تعمیر کر کے پہلی دعا مانگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وبعث فیہم, اللہ ان کے درمیان ایک ایسا رسول بھیج دے, یتلو علیہم آیاتکا, جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور جو انہیں کتاب کی تعلیم دے مگر حکمت کے ساتھ دے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور وہ انہیں پاک کرے. یعنی ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے, ان وعدوں کے باوجود بھی ابراہیم کی یہ دعا ہے کہ میری ذریت میں سے ایک ایسا نبی بھیجنا جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے, جو انہیں کتاب کی تعلیم دے مگر حکمت کے ساتھ دے اور انہیں پاک کرے. اللہ نے سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں ابراہیم کی دعا پر قبولیت کی مہر لگا کے کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ابراہیم اب صرف تیری نسل کی بقا نہیں, میرا تعارف بھی یہ ہے کہ میں ایسا رسول بھیج رہا ہوں جو آیتوں کی تلاوت. آپ جی ہیں بھائی, صدا سلامت رہے. هو الذی یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. ابراہیم صرف اب یہ تمہاری دعا کی قبولیت نہیں, اللہ اپنا تعارف کروا کے کہہ رہے, هو الذی, میں اللہ وہی ہوں جس نے ایک رسول بھیجا ہے امیین میں. امت کو یہاں بھی ضد تھی کہ امی کا مطلب ان پڑھ ہی ہونا چاہیے, مگر جب تک علی کے شیعہ زندہ ہیں تمہاری یہ حسرت پوری نہیں ہوگی.
کیونکہ امی کہتے ہیں ام القرآ یعنی مکہ کے رہنے والوں کو. پھر بھی اگر تمہیں ضد ہے کہ امیین کا مطلب ان پڑھ ہی ہوتا ہے تو کرتے رہو, چونکہ ہمارا کام آیت نے آسان کر دیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں ان امیین میں وہ رسول بھیج رہا ہوں جو آیتوں کی تلاوت کرے گا, جو انہیں پاک کرے گا, جو انہیں کتاب کی تعلیم دے گا مگر حکمت کے ساتھ دے گا. تم رہو ان پڑھ. اللہ کہہ رہے اگر تم امیین کا ترجمہ ان پڑھ کرو گے تو میں حکمت والا نبی بھیج کے بتاؤں گا کہ میں ان پڑھوں میں پڑھا لکھا محمد بھیج رہا. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. ابراہیم کی دعا قبول ہوئی, آ گئے سردار الانبیاء رحمت للعالمین. لیکن تورات نے بھی اپنا سفر جاری رکھا کہ میں مصطفیٰ کے آنے سے پہلے اگر محمد کے فضائل نہ پڑھوں تو مجھے کل کو تورات کون مانے. تورات کی 5ویں کتاب جس کا نام ہے کتاب استثناء, کسی اردو ترجمے میں آپ کو اس کا ٹائٹل ملے گا تثنیہ شرع. اس کے اندر موسیٰ کے قوانین ہیں, اسے لا آف موسیس بھی کہتے ہیں, اور انگلش میں تورات کے اس حصے کا نام ہے بک آف ڈیوٹرونومی. یہ جو تثنیہ شرع ہے, جو لا آف موسیس ہے, جو تورات کی 5ویں کتاب ہے, جو بائبل کے آغاز سے بھی 5ویں نمبر پہ آتی ہے, اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت میں اللہ موسیٰ کو کہہ رہا ہے, موسیٰ بنی اسرائیل کو ایک بشارت دو. یہ جو 10 بندوں نے واہ واہ کی ہے نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں واہ, لیکن جو بندے ایسے دیکھ رہے ہیں نا, میں وہ بشارت پڑھنے لگا ہوں اگلی تورات سے, جس کے ذہن میں پچھلی محفوظ ہے وہ اس سے متصل کرتا آئے گا. 18واں باب ہے کتاب تثنیہ شرع بک آف ڈیوٹرونومی, اور یہ 5ویں نمبر پر ہے تورات کے اندر. اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت ہے, حاصل عدد 9 ہے, باب کا بھی آیت کا بھی. موسیٰ آپ صدا سلامت رہے, موسیٰ انہیں بشارت دو. حرف بحرف وہ پڑھوں جو لکھا ہے تورات میں. بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے موسیٰ کلیم اللہ فرما رہے ہیں, تمہارے بھائیوں میں سے, بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں, تمہارے بھائیوں میں سے اللہ میری مثل ایک نبی بھیجے گا. بنی اسرائیل کون؟ اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب کا, جو بیٹے ہیں جناب اسحاق کے. اللہ انہیں پیغام بھیج رہا ہے موسیٰ نبی کی تورات میں کہ تمہارے بھائیوں میں سے یعنی نسل اسماعیل میں سے, اسحاق کے بھائی اسماعیل کی نسل سے اللہ ایک ایسا نبی بھیجے گا جو میری طرح شریعت لے کے آئے گا, جو میری طرح نبوت لے کے آئے گا. اگلا فقرہ جو تورات میں لکھا ہے, میں نسلیں بھی قربان کروں, اللہ کے کلام کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے موسیٰ انہیں کہہ دو کہ میں ان کے بھائیوں میں سے یعنی کہ نسل اسماعیل میں سے ایسا نبی بھیجوں گا کہ جس کے منہ میں میں اپنا کلام رکھوں گا. جس نے ذکر مصطفیٰ ہی نہیں تورات سے سننا, اس بندے سے گلہ ہی کوئی نہیں. ایسا نبی بھیجوں گا جس کے منہ میں میں اپنا کلام رکھوں گا. اگر کوئی نہیں پہنچ سکا تو میں 7 متصل قرآن کی آیت کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ محمد تب تک نطق نہیں کرتا جب تک میں وحی نہیں کرتا. یہ وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں. جو محمد بولتے ہیں وہ اللہ بولتا ہے, جو اللہ بولتا ہے وہی محمد بولتا ہے. جو محمد بول دیتا ہے اللہ کہتا ہے یہ میں نے بولا ہے تو یہ محمد کی مرضی ہے. کسی کو گود میں بچھا کے کہے حسین منی وانا. آپ صدا سلامت رہیں, آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. مل کے یا علی یا علی یا علی مگد
حق حیدر صدا سلامت رہو، آباد رہو۔ اللہ تورات میں بھی کہہ رہا ہے اور قرآن میں بھی کہ یہ ایسا نبی ہے جس کے منہ میں نے اپنا کلام رکھا۔ بھائی مجھے انجیل میں یا باقی 41 نبیوں کی کتابوں میں بائبل کے اندر کہیں مصطفیٰ کی یہ والی اور بشارت نہیں ملی، کیونکہ اس کی وجہ ہے یہ جملہ اللہ نے کلیم اللہ سے کہلوایا۔ چونکہ تاریخ انبیاء میں لکھا ہے کم از کم 2 دفعہ یا اس سے زیادہ 9 دفعہ، اس سے زیادہ 84 دفعہ یا پھر 90 مرتبہ اللہ نے طور پر، سینا پر، وادی ایمن میں کلام کیا ہے موسیٰ سے۔ کم از کم 2 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 90 مرتبہ۔ اسی لیے موسیٰ کل بنی اسرائیل کا فخر تھے کہ یہ وہ ہے جس سے اللہ باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کہلوایا، موسیٰ زیادہ فخر نہ کر لینا، تمہارا وہ سردار بھیج رہا ہوں، وہ جب بولے گا میری زبان بولے۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا بھائی، وہ جب بولے گا، یا وہ جب بولے گا میں بولوں، میں اس کے منہ میں اپنا کلام رکھوں گا۔ اچھا یہ اگلا فقرہ سادات عظام جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ میں نہ بھی پڑھتا تو میرا گزارا تھا، لیکن وہ میرے اندر کا چھوٹا سا محقق دہلیز ابو الفضل العباس کا سجدہ گزار، وہ مطمئن نہیں ہوتا کہ کوئی خاص چیز میرے پاس آئے اور میں آپ کو دیے بغیر چلا جاؤں۔ یہ جو تورات کی 5ویں کتاب ہے نا، تثنیہ شرع، کتاب استثناء، یہ کسی بندے نے بعد میں نہیں لکھی، یہ کسی عام بشر نے جمع نہیں کی۔ 626 قبل مسیح میں یرمیہ نبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ وہ نسخہ آج بھی رومن کیتھولک چرچ میں محفوظ ہے، 626 قبل مسیح کا۔ ارمیہ یا اسے یرمیہ کہیں یا ارمیہ کہیں، دونوں لفظ آپ کو ملیں گے۔ یرمیہ نبی کا جو لکھا ہوا کتاب استثناء کا نسخہ ہے، کیونکہ یہ انہوں نے لکھی اپنے ہاتھوں سے۔ اور یرمیہ نبی عام نبی نہیں تھے، شاہی خاندان سے تھے، بنی اسرائیل میں اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اور یہودی سلام کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں عبرانی میں، شالوم، عبرانی میں شالوم، عربی میں السلام علیکم۔ اس کا مطلب، شالوم کا مطلب عبرانی میں تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو۔ یہ وہ پہلا نبی ہے جس نے شالوم کو سلام کے لیے نہیں بلکہ مذہب کے لیے استعمال کیا۔ ارمیہ نبی کی کتاب جو اس وقت بائبل کی کتب میں 28ویں نمبر پر ہے اور نبوت کبریٰ کی کتابوں میں اس کا دوسرا نمبر ہے۔ یرمیہ نبی اپنی کتاب کے اندر وہی لکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسے نبی کی خبر دینے والا ہوں جو سلامتی کی نبوت کرے گا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، کیونکہ سلامتی کی نبوت۔ اور ساتھ یرمیہ نبی کی کتاب، اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو اسکرین شاٹ تو وہ مجتبیٰ شاہ جی سے رابطہ کر لے، یہاں کہیں گے تو میں یہاں لا کے دکھا دوں گا، لیکن جتنی دیر میں دکھانا ہے میں نے آپ کو تورات و زبور و انجیل سے ایک ایک اور بھی آپ کو مصطفیٰ کی بشارت سناتا جاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ مواد آپ تک اس عشرے میں ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں پہنچے۔ یرمیہ نبی کی کتاب کے 28ویں باب میں، 28ویں ہی یہ کتاب ہے بائبل میں، اور اس کے اندر 28واں ہی باب ہے اور اس کی 6 سے لے کے 15ویں آیات تک مصطفیٰ کی بشارت لکھی ہے کہ پہلے جتنے نبی آئے، کوئی وبا اور بلا کی نبوت کرتا رہا، کوئی جنگ و جدل کی نبوت کرتا رہا، لیکن اب ایک ایسا سلامتی والا پیغمبر آئے گا کہ جب تک کوئی اس سے نہیں لڑے گا وہ کسی سے نہیں لڑے گا، جب تک اس پر کوئی حملہ نہیں کرے گا وہ کسی پر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن مجتبیٰ شاہ جی اسی بشارت کے اندر جو 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، وہ پڑھتے ہوئے جو خوشی مجھے اندر محسوس ہو رہی ہے وہ آپ اب سے 30 منٹ پہلے محسوس کر چکے ہیں۔ میں صرف بشارت کا آخری فقرہ پڑھوں گا اور آپ نے ایک دفعہ آدھا گھنٹہ پہلے ان فقروں پر پہنچ جانا ہے جس پر آپ بہت خوش ہوئے تھے۔ یرمیہ نبی کہتے ہیں وہ شالوم والا نبی،
وہ سلامتی والا نبی، وہ سلام والا نبی جب اپنا آخری پیغام دے گا تو اللہ کہے گا یہی میرا دین ہے، یہی زندہ باد۔ آپ صدا سلامت، جو بندہ پہنچا ہے بھائی منبر کی بلندیوں سے میرا سلام ہے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ موضوع تھوڑا سے ٹیکنیکل ہے لیکن ساری باتیں جائیں گی فضائل کی طرف، کیونکہ جب وہ اپنا آخری اعلان کرے گا تو خدا کہے گا یہی میرا دین ہے۔ ترتیب سے چلتے آئیں تو یرمیہ نبی سے پہلے جو بائبل کی 27ویں کتاب ہے وہ ہے اشعیاء نبی کی کتاب، بک آف اشعیاء۔ اس کے 21ویں باب کے اندر 2 سب ہیڈنگز بنی ہوئی، ایک ایدوم کی بابت بار نبوت، دوسرا عرب کی بابت بار نبوت۔ اشعیاء نبی کہتے ہیں میں نے خواب میں 2 سوار دیکھے، ایک گدھے یا خچر پر سوار تھا، دوسرا اونٹ پر سوار تھا۔ جو گدھے یا خچر کا سوار ہے وہ ایدوم میں نبوت کو پھیلائے گا، اور جو اونٹ کا سوار ہے وہ عرب میں نبوت کو پھیلائے گا، کیونکہ جو خچر کی سواری کرتا تھا وہ ابن مریم ہے، اور جو اونٹ کا سوار ہے وہ آمنہ کا لال۔ آپ جی ہیں بھائی صدا سلامت، جس کے ہاتھ ایسے ہیں وہ بندہ کھولے بھائی تھوڑے تھوڑے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ کہ یہ بار نبوت ہے، ایدوم کی بابت بار نبوت اور عرب کی بابت بار نبوت۔ ایک دفعہ ذرا پھر سے چلنا تورات کی 5ویں کتاب پر جو یرمیہ نبی نے لکھی۔ یرمیہ نبی نے جب یہ 5ویں کتاب لکھی تو اس میں کچھ ایسا تھا، اور میں اس پہ بار بار زور آج کی مجلس میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں وہ تھا جسے میرے اور آپ کے 8ویں تاجدار توحید و عصمت و ولایت مولا نے، شہنشاہ مشہد نے، اسی تورات کی کتاب سے ایک حوالہ مامون کے دربار میں نبوت محمد کا عیسائیوں کے سامنے پیش کیا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھائیے، خیرات مانگیے گا۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بالکل آج کا فضائل سمٹنے والا ہے، کیونکہ حوالے سارے آپ کو یاد نہیں رہیں گے، ریکارڈنگ بھی موجود ہے، اور اگر کسی کے ذہن میں محفوظ ہوں تو وہ جا کے لکھتا جائے، پھر پتہ نہیں ایسی چیزیں دوبارہ کب پڑھی جائیں کب نہ پڑھی جائے۔ یہ جو ہے نا کتاب استثناء، بک آف ڈیوٹرونومی، اس کے اندر ایک باب ہے 33واں باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت جو ہے نا وہ میرے مولا رضا شہنشاہ نے حوالے کے طور پر مذاہب عالم کے ملاؤں سے مناظرہ کرتے ہوئے پڑھی۔ لیکن جہاں جہاں میرے مولا رضا کا مشہور مناظرہ ہے، ہر سیرت رضا مولا کی کتاب میں آپ کو ملے گا، جو مذاہب عالم کے پادریوں سے، وہ بہار الانوار میں ہے، وہ القطرہ میں ہے، وہ مدینۃ المعاجز میں ہے، اپنی مرضی کی شیعہ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو مولا کا وہ مناظرہ مل جائے گا۔ ہے بڑا طویل، مگر میں نے صرف 2 جملے پڑھنے ہیں تاکہ میں اپنا تورات والا موقف اس کی زبانی سچ ثابت کروا لوں کہ جس کی زبان اللہ کی زبان۔ جب میں نے مولا رضا شہنشاہ کے مناظرے میں یہ جملہ پڑھا تھا نا کہ مولا نے راس الجالوت جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا، اس نے جب نبوت محمد کا انکار کیا تو مولا نے اسے جواب میں تورات کی اسی 5ویں کتاب سے ایک جملہ پڑھ کے سنایا۔ مولا نے جو آیت پڑھی وہ یہ تھی، خداوند سینہ سے آیا، سعیر پہ ظاہر ہوا اور فاران سے جلوگر ہو گئے۔ جب میں نے پڑھا، اب ہماری جہاں ان کا کرم ہو، ہماری تحقیق، ہمارا علم، ہماری خطابت سب سجدے میں ہے،
لیکن اپنے مولا رضا شہنشاہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کر کے خیرات مانگی، مولا یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے اس وقت تورات میں یہ جہاں لکھا ہے، مولا اگر وہ مل جائے تو آپ کا کرم ہے، چونکہ دنیا نے تحریف کی رٹ لگانے میں کسر چھوڑی کوئی نہیں، یہودیوں عیسائیوں نے بہت پہلے یہ چیزیں چھپا دی، مولا یہ لکھا کہاں ہے؟ تو آج کی جو آپ کی بائبل سوسائٹی آف پاکستان انارکلی سے جو چھپی ہوئی بائبل ہے، اس کے اندر اسی 5ویں کتاب تورات تثنیہ شرع کے 33ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت یہی ہے جو میرے مولا نے مامون کے دربار میں پڑھی۔ مولا نے عطا فرمایا حوالہ تو میں مولا کے اسم معلی کو تلاوت کر کے وہ شروع کروں۔ خداوند سینہ سے آیا، سعیر پہ ظاہر ہوا، فاران سے جلوہ گر ہو گیا۔ کب پڑھی میرے مولا نے یہ آیت؟ مامون نے ایک دن ایک سازش تیار کی، اس نے کہا کل مذاہب عالم کے مولویوں کو، سربراہوں کو، سرغناؤں کو اکٹھا کرو، جاسلیق کو بلاؤ جو نصارہ کا سربراہ ہے، رأس الجالوت کو بلاؤ جو یہودیوں کا بڑا ہے، حربز اکبر کو بلاؤ جو آتش پرستوں کا سربراہ ہے، اور روسائے صائبین کو بلاؤ جو شریعت نوح پر کار بند کئی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے کئی ملا، فضل بن سہل مامون ملون کے وزیر نے سب کو خط لکھا کہ آؤ خلیفۃ المسلمین تمہیں اسلام کے ایک عالم سے مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے اندر خیال چل رہے تھے اگر تو علی ابن موسیٰ رضا نے جواب دے دیے تو میں کہوں گا دیکھا میں نے کتنا قابل شخص اپنا ولی عہد بنایا ہے، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو نعوذ باللہ میں فرزند رسول کو نیچا دکھاؤں گا، انہیں لیٹ ڈاؤن کروں گا۔ تیرے منہ میں خاک۔ ایک دفعہ فضل بن سہل کا خط پڑھ کے سارے آئے، جاسلیق بھی آیا، رأس الجالوت بھی آیا، روسائے صائبین بھی آئے، اور حربز اکبر بھی آیا۔ ان کے پیچھے کئی چھوٹے چھوٹے گماشتے چلتے آ رہے تھے۔ یہ دربار میں آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے، سامنے تخت پر مامون میرے سردار، میرے مولا کے خادم خاص خواجہ عبدالسلام المعروف ابا صلت الحروی، میرے مولا کے کمبر بھی ہیں، میرے مولا کے سلمان بھی ہیں، میرے مولا کے ابو ذر بھی ہیں، مولا رضا کے خادم ان کی نالین میرے سر کا تاج قرار پائے۔ میرے سردار ابا صلت نے مولا رضا کو پیغام دیا، اے عالم الغیب و شہادہ کے بیٹے، اے ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے، رسم دنیا نبھاتے ہوئے پیغام دے رہا ہوں، ورنہ آپ کو تو پتا ہے کہ مذاہب عالم کے بڑے بڑے سربراہ آپ سے مناظرے کے لیے ملعون کے دربار میں تیار بیٹھے ہیں۔ وہاں رأس الجالوت بھی آیا ہے، حربز اکبر بھی آیا ہے، جاسلیق بھی آیا ہے۔ میرے مولا کے 2 صحابی ایک طرف سے اٹھے، کہنے لگے مولا آج کیا ہوگا؟ وہ تو بڑے سخت سوال کریں گے۔ امام اپنی مسند سے اٹھے، وہ نالین پہنی جو محمد معراج پر پہن کے گئے تھے۔ مولا رضا نے خدیر والا امامہ سر پہ رکھا اور ابا صلت سے کہا، ابا صلت خراسان میں اعلان کر دو آج علی کے شیعہ مباہلہ ثانی کی فتح کی تیاری کریں، چونکہ آج تم نے پریشان نہیں ہونا۔ آج جب میں تورات پڑھوں گا یہودی پریشان ہوں گے، انجیل پڑھوں گا عیسائی گھبرائیں۔ آپ جی ہیں صدا سلامت رہے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، فرزند رسول۔ جملہ سننا بھائی، نعرے آپ نے جتنے لگائے میں شکر گزار ہوں۔ 2 لمحے فکرہ سنیے گا۔ فرزند رسول حسین کی طرح نفس مطمئنہ کا نفس مطمئنہ لال، مالک قزم الغیظ موسیٰ کاظم دربار کی طرف چلے۔ مامون نے کہا کوئی نہ اٹھے اپنی کرسیوں سے، تو رأس الجالوت، جاسلیق اور حربز اکبر کہتے ہیں ہمارا بھی یہ ارادہ ہے، اگر ہم احترام میں کھڑے ہو گئے تو آدھا مناظرہ پہلے ہی ہار جائیں گے۔ کیا جلال تھا اللہ کے چہرے پر، جسے اردو نہیں پسند وہ وجہ اللہ کہہ لے۔ جو ہی میرے مولا رضا تمکتن الہیہ کو چہرے کی زینت بنا کر ملعون کے دربار میں پہلا قدم رکھنے لگے، سب سے پہلے مامون اٹھا،
پھر رسول جالوت اٹھا، پھر جاسلیق اٹھا، ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سلام فرزند رسول۔ آپ جن کی آنکھوں میں فضائل میں آنسو ہیں وہ بندے صدا زندہ باد رہے۔ میرے مولا کا بڑا معروف مناظرہ ہے، مگر صرف اس کا ایک فکرہ پڑھنے لگا ہوں تاکہ میں تورات والی آیت کی تصدیق کروا لوں اپنے مولا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا آئے، صدر نشین بزم عصمت کا وارث، سامنے تخت پر پھر کسی کی جرت نہیں ہوئی جو کوئی کرسی پہ بیٹھے۔ مولا نے فرمایا تمہارا کیا سوال ہے؟ جاسلیق آگے بڑھا، عیسائیوں کا سربراہ، رسول جالوت یہودیوں کے بڑے نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بھیجے گا، تم نئے ہو، ہم پرانے پاپی ہیں، ہم مشکل سوال کریں گے۔ باقی سارے رسول جالوت کے پیچھے پیچھے کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہم کوشش کریں گے، ورنہ یہیں پہ پتا پانی، چونکہ جلال ہی اتنا ہے سخی کے چہرے پر۔ پوچھو رسول جالوت تمہارا کیا سوال ہے؟ اس نے پہلا سوال چپتا ہوا کیا، آپ نبوت محمد کو کیسے ثابت کریں گے؟ کہا جیسے تم چاہو۔ کہا ہم آپ کی بات کیسے مانیں گے؟ آپ ایسی کتاب سے نبوت محمد کی دلیل لائیں گے، عنوان ذہن میں رہے، ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں، آپ ایسی کتاب سے دلیل لائیں گے جسے ہم نہیں مانتے؟ کہا اگر میں جاسلیق کو دلیل دوں انجیل سے، تمہیں دلیل دوں رسول جالوت تورات سے، تو کیسا رہے گا؟ کہا بالکل ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو کہا آپ نبوت محمد کو تورات سے کیسے ثابت کریں گے؟ اس وقت میرے مولا نے بس اتنا ہی کہا، یاد کرو جب موسیٰ دنیا میں آخری سانسیں لے رہے تھے تو کہنے لگے بنی اسرائیل میں تمہیں ایک خبر سے برکت دوں، خداوند سینا سے آیا، سعیر پر ظاہر ہوا، کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ رسول جالوت تم بتاؤ۔ کہ اللہ تجلی دکھانے وادی سینا میں آیا، کوہ سعیر یعنی کوہ زیتون عیسیٰ سے کلام کرنے، اپنا ظاہر اظہار کرنے سعیر پر آیا۔ یہ کہہ کے رسول جالوت چپ ہوا۔ تو کہا چلو ٹھیک ہے، موسیٰ سے ملنے وہ سینا پہ آ گیا، عیسیٰ سے ملنے وہ سعیر پہ آیا۔ یہ بتا یہ کوہ زیتون یروشلم، مصر اور بنی اسرائیل کے علاقوں میں ہے یا مکہ میں ہے؟ یا زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا جسے عزت محمد کا پتہ ہے۔ چونکہ فاران کی چوٹیاں نہ یروشلم میں ہے، نہ مصر کی ساحلی پٹی پر ہے، نہ فلسطین میں، فاران کی چوٹیاں ہیں مکہ پہ، جہاں محمد علی کو کندھوں پہ اٹھا کے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، کافروں پڑھو لا الہ الا اللہ۔ امام رضا نے فرمایا خاموش کیوں ہو؟ جو وہاں اس سے ملنے آیا، وہاں عیسیٰ سے ملنے آیا، تو اب فاران پر کیسے جلوہ گر ہوا؟ رسول جالوت خاموش، جاسلیق خاموش، حربز اکبر خاموش۔ کہاں یہ آپ کے نانا محمد کی نبوت کی دلیل ہے؟ امام نے اپنا وہ کمر بند سنبھالا جو امام حسن مجتبیٰ کی امانت تھی، اور دربار سے نکلتے ہوئے میرے امام رضا مڑے اور مڑ کے کہا لیکن یاد رکھنا کبھی موسیٰ اور عیسیٰ کے مطابق میرے نانا کو برابر میں لا کے کھڑا نہ کرنا۔ خدا تجلی دکھانے سینہ میں آیا، عیسیٰ پر ظاہر ہونے سعیر میں آیا، اور جب اس کا دل چاہا نا میں مخلوق کو نظر آ جاؤں، وہ میرے نانا محمد کی صورت میں نظر آ گئے۔ آپ جی آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد۔ جب اس نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں تو وہ ہمارے نانا کے ذریعے ظاہر۔ سلام قولا من رب الرحیم میں جو جنتیوں پر سلام ہو،
इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं वो रब का सलाम भी हमारे नाना ही पढ़ें तो रब कहेगा ये मेरा सलाम। वो जो सलामती वाला नबी, उसकी बेटियां अमन छोड़कर जंगलों में आ गईं, उसकी नवासियां 2 मुहर्रम करबला के बन की सरहद पर खड़े होकर रो रो के कह रही थी भैया हुसैन जब से हम इस धरती पे आए हैं हमारा दिल नहीं लगता। हुसैन शरीकतुल हुसैन का जी घबराता है और जब से मैं इस धरती पे आई हूं मुझे अकबर का घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। मेरे मौला हुसैन करबला की सरहद पर महमिल के बराबर अपना मुर्तजिज लेकर आए और दूसरी तरफ से कहा अकबर फुफी के महमिल का पर्दा बनाओ। दोनों बाप बेटा के घोड़ों के दरमियान बीबी आलिया का वो नाका कि जिस पर नूरी ततहीर का महमिल। रो के कहते हैं शरीकतुल हुसैन सिर्फ मेरी ज़ात में शरीक नहीं, मेरी सिफात में शरीक नहीं, तो इस मिशन विलायत में शरीक है जिसे बचाने हम करबला आए। बहन क्यों ना इस करबला की सरहद पे 2 मुहर्रम खड़े होकर दोनों बहन भाई उम्मत को ये बता दें कि हमारा खर्च क्या होने वाला है। रो के फरमाती हैं भैया पहले आप बताएं, मेरे इमाम हैं, बड़े भाई भी हैं। आका हुसैन अली अकबर की तरफ इशारा करके फरमाते हैं मैं बाबा की विलायत पे इसे कुर्बान करने आया। बीबी ने एक दफा सर से पांव तक अली अकबर को देखा और एक लम्हा रुके बगैर का फिर मेरा भी वादा रहा मैं इस अकबर पर अपने औनो मोहम्मद कुर्बान करूंगी। अजरुकुम मलल्ला, अजरुकुम मलल्ला। आज़ादारों जिसने हाय की है अगला फिक्रा उसका हिस्सा है, मुझे जल्दी है लेकिन इतनी नहीं कि मसाइब अधूरा रह जाए। एक दफ़ा अली अकबर के लिए कहा मैं इस पर अपने औनो मोहम्मद कुर्बान कर दूंगी। इससे पहले कि हुसैन अगला जुमला बोलते बीबी फरमाती है भैया हुसैन तू अकबर का जनाजा खैमों में ले आएगा मगर मैं औनो मोहम्मद के लाशें खैमों में नहीं आने दूंगी। अज़ादारो हुसैन फरमाते हैं बहन मैं बाबा की विलायत पर अपने 32 साल के अबुल फजल अब्बास की दोनों बाहें कुर्बान करूंगा। मुस्तफा शाह जी मुझे इन आंसुओं की कसम, अली इमरान शाह जी, सकलैन शाह जी, जितने सैयद बैठे हैं, मौला हर सादात उम्मती की बेटी का पर्दा सलामत रखे। यहाँ पर्देदार महमिल से चादर ततहीर के साए में दोनों हाथ बाहर निकाल के कहती है मुझे गाजी के बाजुओं की कसम मैं भी बहनों के हाथों में रस्सियां बंधवा कर तेरी इसी मक्तल से शाम या सैयदा या सैयदा या सैयदा। अज़ादारो शब्बीर फरमाते हैं मैं इतनी कुर्बानियाँ दूंगा आप इतनी कुर्बानियाँ देंगी। ये कह के मेरे मौला बनी असद के कबीले की तरफ जाने लगे। एक दफ़ा महमिल से आवाज़ आई, माँ के लहजे में बहन ने पूछा शब्बीर क्या अकबर का सीना, गाजी के बाजू और मेरी रिदा बाबा की विलायत बचाने के लिए काफी है? शब्बीर ने मुर्तजिज की बागे मोड़ी, बीबी के महमिल के करीब आके कहते हैं बहन इस उम्मत का ऐसे दिल नहीं भरेगा, एक दफा हम मारे जाएंगे फिर मुझे और मेरे 71 साथियों की लाशों पर ये घोड़े दौड़ाएंगे, ये मेरा विलायत अली को नजराना होगा। बहन इसका बदल क्या दोगी? रो के कहती है भैया जब मैं 11 मुहर्रम रस्सियां बांध के निकलूंगी शाम के सफर तक आले मोहम्मद के 40 बच्चे ऊंटों से गिरेंगे, पामाल होंगे। अगर मुड़ के भी देखूं मुझे अली की बेटी न या सैयदा या सैयदा या हुसैन। हाय करबला, हाय 2 मुहर्रम बहन और भाई इस गुर्बत के आलम में आज़ादारों आ गए कबीला बनी असद के लोग। मजलूम के रहवार ने सरहद करबला में अभी पांव रखा था। बनी असद का एक बूढ़ा आया जिसके हाथ में लाठी थी। कहने लगा कौन है? मेरी बिनाई नहीं। कहा मैं हुसैन इब्ने अली
ابن अबी तालिब नवासा मोहम्मद मुस्तफ़ा का आका व मौला, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? यहाँ तो कोई नबी सलामत नहीं गुजरा। कहा मैं अकेला नहीं आया, मेरी बहनें मेरे साथ हैं। ये बताओ इस जंगल को तुम क्या कहते हो? जितने छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं बुजुर्गों से 2 लम्हे माफ़ी मांगता हूँ, चूँकि इनकी तरबियत के लिए ये मसाइब पढ़ना ज़रूरी है, जो आप कभी अपने बचपन में सुनते थे और इन्होंने पैदाइश से अब तक नहीं सुना। का मौला इस जगह का नाम गाजरिया है। हुसैन फरमाते हैं और का अर्ज़ मारिया है, का और का दश्ते नैनवा है। शब्बीर फरमाते हैं नारुला, वो नाम बता जिसे लेने से तू घबरा रहा है। हाथों से आसा छूटा, अमामा उतार के कहता है काला लहू करबला, इस जंगल का नाम करबला है, यहाँ नबी भी प्यासे गुजर गए। या सैयदा, या सैयदा, या सैयदा। ये जो छोटे बच्चे रो रहे हैं, मौला माँ बाप को नसीब करें भाई। एक दफ़ा ज़रा सारे मातमी फिर से सर उठाना। अज़ादारो शब्बीर फरमाते हैं ये करबला है, इसे मैं बसाऊंगा, इसे मैं खरीदना चाहता हूँ। का मौला आप करबला क्यों खरीदेंगे? मौला क्या यहाँ अकबर को सेहरे बांधेंगे? मौला यहाँ बेटों की शादियाँ होंगी, मौला यहाँ से बेटियों की रुखसतियाँ होंगी। हुसैन फरमाते हैं हर बाप इसीलिए जगह खरीदता है कि वो बेटों के आलीशान मकान बनाए। वाहिद गरीब है कायनात का हुसैन, जो बेटों का कब्रिस्तान बनाने के लिए वो जगह खरीद रहा है जो पहले ही हुसैन की है। हाँ अज़ादारो, जहाँ आज मेरे मौला हुसैन का हरम है, ये जगह हज़रत इब्राहीम का मकान थी, जिनका जिक्र आपने फ़ज़ाइल में सुना और मैंने मक्तल में पढ़ा है। जिस जगह मेरे मौला की ज़री है, जहाँ कदमों की तरफ शहज़ादा अली अकबर दफन है, यही वो मकाम है जहाँ इब्राहीम ने ख्वाब में इस्माइल को ज़िबा करते हुए देखा था। अज़ादारो एक दफ़ा ज़रा सर उठाना। बनी असद के लोग कहते हैं मौला ये पूरी ज़मीन आपकी है, अबू तुराब के बेटे हैं। मौला ये फुरात आपकी माँ का हक़ुल महर है और दरिया के किनारे की ज़मीन उसी की होती है जिसका दरिया हो। मौला ये सारा खित्ता अर्ज़ आपका है, आप सरवरे कौनैन हैं, आप मादरे हसनैन के पाकीज़ा फरजंद हैं, आप सैयदा कौनैन के लख्ते जिगर हैं। मौला हमारा घर बार हाजिर, मौला हमारी बहनें बेटियां तेरी बहनों बेटियों की कनीज़ें बन के रहें, मौला हम गुलाम बन के रहें। का नहीं, सारा हक मेरा है, मगर क़यामत तक हुसैन अर्ज़ो समावात का मालिक होकर भी इस जगह को खरीद कर बताएगा कि इन्होंने मुझे मेरे घर में आके मारा है। शब्बीर ने 60,000 दिनार दिए, 30 जनाबे आलिया से लिए, 30 खुद दिए। का दोनों बहन भाइयों की जमा पूंजी इकट्ठी हुई, करबला का वसीका तैयार हुआ, बहन के सामने रख के कहते हैं अली की बेटी किसके नाम का वसीका तैयार करवा के दस्तखत करवाऊं? बता, ओनो मोहम्मद के नाम लिखूं? सर पे हाथ रख के कहती है भला सदकों के नाम पर भी कोई जागीरें लिखता है, इसे अकबर के नाम पर लिख। अल्लामान अल्लामान अल्लामान। जो पीछे तक खड़े, मेरी माओ बहनों बेटियों, तुम्हारे हिस्से का जुमला आ गया है। मैं जुमला वो पढ़ने लगा हूं जो सैयदजादियां आने वाली नस्लों को अपनी लोरियों में ये मसाइब सुनाना। अकबर की जागीर वसीके में लिखी गई, मगर वो अहले बैत के पास रहा, मगर पूरी दुनिया में फिर भी मशहूर हो गया। करबला अकबर की जागीर है, अकबर की जागीर है। किसने मशहूर की? जागीर अली अकबर। मुझे एक एक सैयद की सयादत की कसम, एक 4 साल की मासूमा है जिसे शिमर ने करबला से लेकर शाम तक मारा। वो कहती थी अकबर तेरी जागीर में मेरे कान जख्मी। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जो बाजू खड़ा करके रो रहा है, कभी कोई गम में न देखो सिवाय गम हुसैन के। ये कमर शजी मेरे छठे इमाम की सुन्नत है। जो बंदा हाथ उठा के कहता ना हाय गरीब
میرا مولا صادق فرماتے ہیں اللہ اس کی عبادت 2 گنا شمار کرتا ہے۔ عزادارو اکبر کی جاگیر لکھی گئی، بنی اسد کے پاس میرے مولا آئے، بنی اسد والو یہ رقم بھی تمہاری، یہ حسین کے دستخط ہو گئے، یہ جاگیر میرے علی اکبر کی ہے، یہ میری محمد شکل والے بیٹے کی سرزمین ہے، یہ میں نے تمہیں ہبہ کی، اور ہبہ کی 3 شرطیں ہیں کہ اللہ کے مولا حکم کریں، پہلے ہی ہم بڑے شرمندہ ہیں، کتنے احسان کرے گا غریب ہم پر، کہا بھلے میں سفر میں ہوں مگر میں اب بھی حسین ہوں، شرطیں میری 3 اپنے لیے نہیں تمہاری بقا کے لیے ہیں۔ کہا مولا کون سی شرطیں ہیں؟ کہا جب ہم قتل کیے جائیں ہمیں اسی جگہ پر دفنانا، دوسری شرط یہ قیامت تک جب بھی ہمارے زوار کربلا آئیں۔ علی عمران شاہ جی مولا بار بار زواری نصیب فرمائے ہر رضادار جس کے دل میں حسرت ہے۔ کہا بنی اسد والو جو میرا زوار آئے اسے 3 دن اپنا مہمان رکھنا، دیکھنا میں بھوکا پیاسا جاؤں گا مگر میرا کوئی زوار میرے اکبر کی جاگیر سے نہ بھوکا جائے نہ پیاسا۔ مجتبی شاہ جی تیسری شرط نہیں، بنی اسد کے جوان غش کھا کے زمین پہ گر پڑے۔ شبیر نے عجیب جملہ کہا، دیکھو اس 9 مربع میل میں کھیتی باڑی نہ کرنا، یہاں ہل نہ چلانا۔ کہا کیوں؟ کہا ہماری قبریں ہوں گی۔ کہا مولا قبریں تو تھوڑی سی جگہ پر ہوں گی، باقی جگہ ہل کیوں نہ چلائیں؟ کہا تمہیں کیا پتا میرا قاسم کہاں کہاں ہوگا، کوئی ٹکڑا وہاں کوئی ٹکڑا۔ یا حسین یا حسین یا حسین، لو ابھی تک میں جس کی طرف نہیں دیکھ سکا مگر جو محو ماتم ہے، ایک دفعہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ فکر سنیں جو آنے والی نسلوں کو یاد کروانا۔ عزادارو کربلا میں جنگل آباد ہوا، علی کی بیٹیوں نے اپنے سامنے 9 بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، سر نیزوں پہ چڑھتے ہوئے دیکھے۔ 11 محرم بھائی کے جنازوں سے ایسے گزری جیسے لگتی ہی کچھ نہیں۔ 13 محرم کوفہ کے میدان کناسہ میں دھوپ میں علی کی بیٹی ننگے سر کھڑی تھی کہ سجاد کو دیکھ کے کہتی ہے میرے بھائی کو کسی نے دفنایا کہ نہیں؟ میرے بھائی کو کسی ماتم کر جس کا سینہ نہیں دکھتا، میرے بھائی کو کسی نے دفنایا کہ نہیں؟ سجاد فرماتے ہیں پھپھی اماں میں علم امامت سے جاؤں، آپ اجازت دیں۔ سجاد جلدی جاؤ، 13 محرم کا سورج غروب ہونے سے پہلے، 14 کی شب لگنے سے پہلے میرے بھائیوں کے جنازے دفنا کراؤ۔ سجاد مولا فرماتے ہیں میں علم امامت سے رہوار کی زین کے پاس بیٹھ کر کربلا کی سرحد کے باہر آیا، میں نے سامنے دیکھا بنی اسد والے میرے بابا سے وعدہ نبھانے کے لیے کندھوں پہ بیلچے، ہاتھوں میں مٹی کی ٹوکریاں اٹھا کر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ سجاد فرماتے ہیں میں نے زنجیروں والے ہاتھ اٹھا کے پوچھا دفناتے نہیں میرے حسین بابا کو؟ کہا ہمیں پتہ ہی نہیں حسین کا ٹکڑا کون سا ہے، غازی کا ٹکڑا کون سا ہے، اکبر کا جنازہ کون سا ہے؟ سجاد فرماتے ہیں پیچھے ہو جاؤ، لاشوں کا وارث سجاد آ گیا ہے۔ میرے مولا نے کربلا کی سرحد پہ کہا بابا حسین، 9 ٹکڑوں سے آواز آئی میں یہاں ہوں۔ چچا غازی، 16 ٹکڑوں سے آواز آئی جو کہنا قاسم پوری کربلا میں یہاں۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا سید الوصیین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انیس النفوس یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا امام العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة